4 سال قبل پشاور میں پھول کچلے گئے، کلیاں مسلی گئیں، ظالموں کو اس روز پناہ نہ ملے گی جب یہ خون نے ناحق درباری ربی میں اپنا دعویٰ پیش کرے گا۔ یہ واقعہ اسی تاریخ کو رونما ہوا جس تاریخ کو آج سے 47 سال قبل سقوط ڈھاکہ کا سیاہ واقعہ رونما ہوا۔ ہماری تاریخ شاندار اور قابل فخر فتوحات سے بھی مالا مال ہے اور بدقسمتی سے اس کے اندر انتہائی ذلت و رسوائی کے واقعات بھی درج ہیں۔ ہماری کامیابی اللہ کی مدد، جذبہ شہادت اور ملی وحدت و یکجہتی کی مرہون منت رہی ہے، جبکہ ہماری شکست ایمان کی کمزوری، باہمی اختلاف اور اندرونی منافقین کی خباثتوں کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی رہی۔ سقوط بغداد ہو یا سقوط غرناطہ، سرنگا پٹم کا سانحہ ہو یا سقوط ڈھاکہ کا زخم، سبھی میں یہ عوامل شامل رہے ہیں کہ باہر کے دشمن سے ہم نے کبھی مات نہیں کھائی، ہمیں مارہائے آستین ہی نے ہمیشہ ذکر پہنچائی ہے۔ جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں وہ برا وقت آنے پر بزدل ثابت ہوتے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے تناظر میں بریگیڈیئر صدیق سالک مرحوم کی کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا ایک چشم کشا دستاویز ہے۔ 16 دسمبر آتا ہے تو زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ 16 دسمبر 1971 عیسوی وہ سیاہ دن تھا جب اپنوں کے غیر ذمہ دارانہ رویوں اور غیروں کی عداوت و سازش کے نتیجے میں وطن عزیز دو لخت ہو گیا۔ مشرقی پاکستان کے محب وطن شہریوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ تمام عناصر جو اس وقت بھارتی فوج کی یلغار کے خلاف اپنے وطن کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، پھانسیوں کے حقدار قرار پائے۔ نہ کوئی انصاف ہے نہ عدالت۔ یہ سب ایک طویل داستان کا حصہ ہے جسے ہر سال سنا اور سنایا جاتا ہے۔ یہ دن گزر جاتا ہے تو ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں، مگر بنگلہ دیش میں بے گناہ لوگ آج بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم فریاد بھی اللہ ہی سے کرتے ہیں اور اپنا دکھڑا بھی اسی ذات کبریا کو سناتے ہیں۔ ظالم بنگلہ دیشی وزیر اعظم اور اس کی ٹیم کو اپنے باپ اور بنگو بندھو شیخ مجیب الرحمان کا دردناک انجام یاد رکھنا چاہیے۔ فطرت کی تعزیریں بڑی سخت ہیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ تیسری مرتبہ حکومت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اب انتخابات سر پر ہیں مگر یہ سب ڈھونگ ہوگا۔ خالدہ ضیاء کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ حکمران پارٹی کے تحت کیا انتخابات ہوں گے؟ عوامی لیگ جب بھی برسر اقتدار آتی ہے، بھارت، امریکہ اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ عوامی لیگ بنگلہ دیش کے قیام سے قبل مکتی باہنی کے لبادے میں بھارتی فوج کی ایک بٹالین کے طور پر کام کر رہی تھی۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت عوامی لیگ کی قیادت بھارتی ٹینکوں پر سوار ہو کر ایوان اقتدار میں داخل ہوئی۔ اس المناک واقعہ کے بارے میں اب تک درجنوں کتب سامنے آ چکی ہیں، مگر ڈھاکہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو اور سابق فوجی افسر و سفیر بنگلہ دیش لیفٹیننٹ کرنل شریف الحق کی کتاب پاکستان سے بنگلہ دیش انکہی جد و جہد میں اتنے حقائق جمع کر دیے گئے ہیں کہ صحیح رخ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ پارٹی پاکستان اور اسلام کے مقابلے میں بھارت اور لادینیت دوست ہے۔ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو پاکستانی جیل سے رہائی ملی اور وہ نوزائیدہ ملک میں سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ سقوط ڈھاکہ کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایک جانب یہ زہر آلود اور اسلام دشمن فکرہ کہا کہ نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا گیا، دوسری جانب اس نے یہ فلسفہ بھی بکھیرا کہ اب بنگلہ دیش میں پاکستان کے متعلق نرم گوشہ رکھنے والے غدار کبھی ایوان اقتدار کا منہ نہ دیکھ سکیں گے۔ یوں شیخ مجیب الرحمان اور اندرا گاندھی پاکستان دشمنی میں یک جان دو قالب ہو گئے۔ اپنی ایک ملاقات میں انہوں نے لمبے چوڑے منصوبے سوچے، مگر مخلوق کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، فیصلے تو خالق ہی کے صادر ہوتے ہیں۔ دونوں پاکستان دشمن رہنما یکے بعد دیگرے اپنے دردناک انجام کو پہنچے۔ شیخ مجیب الرحمان نے تاحیات صدارت حاصل کر لی تھی۔ اپنی ہی فوج کے چند جونیئر افسران کے ہاتھوں 15 اگست 1975 عیسوی کو اپنی بیوی، 3 بیٹوں اور دیگر 15 افراد کے ساتھ اپنے گھر دھان منڈی ڈھاکہ میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں جو اس وقت جرمنی میں تھیں بچ گئیں۔ ان میں سے حسینہ واجد دھاندلی کے ذریعے بنگلہ دیش کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئی اور اب تک اپنے مظالم کے ذریعے خود کو خون کی دیوی ثابت کر چکی ہے۔ اندرا گاندھی کو اس کے اپنے باڈی گارڈ نے 31 اکتوبر 1984 کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عوامی لیگ ہمیشہ اسلام دشمن اور پاکستان مخالف پالیسیاں اپناتی ہے۔ ملک میں یہ بحث جاری ہے کہ کوئی پارٹی اپنے نام کے ساتھ اسلامی کا سابقہ یا لاحقہ لگا سکتی ہے یا نہیں۔ جماعت اسلامی اپنے نام اور نشان سے انتخاب نہیں لڑ سکتی۔ اسی طرح اسلامی لٹریچر پر ناروا پابندیاں عائد
عائد کر دی گئی ہیں۔ بالخصوص سرکاری اداروں اور لائبریریوں میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی کتب کے تراجم کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی اور اس کی تمام برادر تنظیمات کی قیادت عقوبت خانوں میں بدترین انتقام کا نشانہ بنائی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے 1971 عیسوی میں پاکستان کی حمایت کی تھی، انہیں نام نہاد عدالتوں کے ذریعے جنگی مجرم قرار دے دیا گیا۔ انہیں پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے حکمران پارٹی اور سرکاری وکلاء پوری طرح سرگرم عمل رہے اور جعلی کورٹس کے ذریعے انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے نتیجے میں عبدالقادر ملا، قمر الزمان، علی حسن محمد مجاہد، صلاح الدین قادر چودھری، مولانا مطیع الرحمان نظامی اور میر قاسم جیسے عظیم فرزندان ملت اسلامیہ تختہ دار پر لٹکا دیے گئے۔ مولانا M.K.M. یوسف اور پروفیسر غلام اعظم جیل ہی میں موت سے ہمکنار ہو کر شہادت پا گئے۔ باقی کئی رہنماؤں کو بھی سزائے موت سنا دی گئی۔ قائدین جماعت کی شہادتوں کے بعد جو نیا نظم وجود میں آیا، اس کے تمام ذمہ داران بشمول امیر جماعت مقبول احمد بھی زیر عتاب ہیں اور طرح طرح کی اذیتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہزاروں مرد اور سینکڑوں خواتین جیلوں میں جھوٹے الزامات کے تحت مقید و محبوس ہیں۔ ہر ایک زبان پر نہ آ سکی باقی، کہیں کہیں سے سنائے ہیں ہم نے افسانے۔ بنگلہ دیش کی عوام جانتے ہیں کہ ڈھاکہ میں بھارتی سفارت خانہ براہ راست شیخ حسینہ واجد کو ہدایات دیتا ہے جو سرکاری پالیسی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اسلام کی نمائندگی کرنے والی جماعت کی پکڑ دکڑ اور اسلامی لٹریچر پر پابندی لگوانے کے کامیاب تجربے کے بعد اب ان عناصر کی یہ بھی کوشش ہے کہ بنگلہ دیش میں خواتین کے برقع پر پابندی لگا دی جائے۔ حقیقت ہے کہ عمومی طور پر بنگلہ دیشی مسلمانوں کے دلوں پر اسلام اور مذہب کے ساتھ محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ہندو تہذیب کی یلغار اور میڈیا پر فحش پروگرام کی بھرمار کے باوجود بنگلہ دیشی مسلمانوں کی اکثریت آج بھی اسلام اور دینی شاعر کو بڑا احترام کرتی ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک کا پورا انتظامی و عدالتی ڈھانچہ مودی سرکار کی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور ہے۔ 2 سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو نام کے تو مسلمان ہے مگر کلچر کے لحاظ سے ہندو تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، ایک اسکول کے ہیڈ مسٹرس ہے، موصوفہ کا نام شبانہ ارجمند بانو ہے، اسے انتہائی قابل اعتراض لباس میں دیکھ کر ایک مسلمان سینئر سرکاری اہلکار نے شرم دلائی کہ اس کے اس لباس سے اسکول کی بچیوں اور استانیوں پر کیا اثر پڑتا ہوگا۔ اس موصوفہ نے سینئر افسر کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا۔ عدالت عالیہ نے متعلقہ افسر کو حکم دیا کہ وہ معزز خاتون سے غیر مشروط معافی مانگے۔ ساتھ ہی یہ رولنگ دی کہ عورت کی مرضی ہے، چاہے تو برقع پہنے چاہے نہ پہنے، چاہے تو پورا جسم ڈھانپے اور چاہے تو اس کے خلاف عمل اختیار کرے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بنگلہ دیش کے عوام اس ظلم و ستم سے نہ صرف تنگ ہے بلکہ کو بدلنے کے لیے پرعزم بھی ہے۔ ملکی انتخابات سر پر ہیں، اپوزیشن اس مطلق بائیکاٹ نہیں کر رہی۔ بے پناہ مظالم کے باوجود حسینہ واجد اندر سے خوفزدہ ہے کہ اگر ملک میں کوئی تبدیلی آ گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے جرائم اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ شہداء کا خون رائے گاں تو نہیں جائے گا۔ قرآن میں ایک انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ جس قاتلہ کو ایک نہیں ہزاروں انسانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور کبھی اس پر شرم محسوس نہیں کی، اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ مودی سرکار سے تمغے حاصل کرنے والی وزیر اعظم کو خالق کائنات کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔